Smart fun with smile stories. بہت پہلے کی بات ہے، ایک شاندار حویلی میں کلثوم نامی ایک انتہائی خوبصورت اور نیک دل لڑکی رہتی۔ کلثوم کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کے والدین کی چھوڑی ہوئی حویلی میں اتنی دولت، جائیداد اور خزانے تھے کہ کئی نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو۔ والدین کے بعد کلثوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی لالچی خالہ اور اس کی بیٹی سیما کے پاس آ گئی۔ اب اس حویلی اور پوری دولت پر صرف ہمارا راج ہوگا۔ ہاں امی، اس بیچاری کلثوم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خالہ بظاہر تو اس کی سرپرست بنی ہوئی تھی، لیکن اندر سے مکار اور دولت کی بھوکی عورت تھی۔ سنو، آج سے اس گھر کا سارا کام تم کرو گی۔ ہاں، اور کھانا بھی سب کے بعد ملے گا۔ You thought you could steal the inheritance and get away with it. Get out of my sight! اس نے حویلی کے تمام ملازموں کو نکال دیا اور کلثوم سے گھر کی صفائی سے لے کر کھیتوں میں بھیڑ بکریاں چرانے کا تمام کام لینا شروع کر دیا۔ جبکہ اپنی بیٹی سیما کو شہزادیوں کی طرح رکھتی۔ سخت محنت مشقت کے باوجود کلثوم کی خوبصورتی دن بدن مزید نکھرتی ہی چلی جاتی۔ Softly the water begins to sing, bringing a magic to everything, dancing and stirring the whole day through. دیکھیں امی جان، اس کلثوم سے دن رات کام کروانے کے باوجود اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھ سے اس کی یہ چمک برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن لالچی خالہ نے کلثوم کو گلاب لانے کو کہا۔ باہر جتنی بھی ٹھنڈ ہو، مجھے سے مطلب نہیں۔ مجھے ابھی اسی وقت جنگل سے تازہ گلاب چاہیے۔ جاؤ، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، جاؤ۔ بہت برف باری میں اس نے شرط رکھی، اگر سرخ گلاب لاؤ گی تو تم گھر آنا۔ یا اللہ، کہاں ملیں گے اس طوفان میں گلاب؟ وہ خالہ کی سزا کے خوف اور غم سے زارو قطار رونے لگی۔ اسی وقت ایک مہربان پری نے ظاہر ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ پیاری بچی، تم اس خوفناک طوفان میں کیوں رو رہی ہو؟ میری خالہ نے مجھے اس خوفناک طوفان میں تازہ گلاب لانے کو کہا ہے۔ اس برف میں مجھے گلاب کہاں ملیں گے؟ ایک ہی پل میں ٹوکری تر و تازہ گلابوں سے بھر گئی۔ یہ لو پیاری بچی، تمہاری خالہ کے لیے تازہ گلاب۔ ان پھولوں کو لے جا کر خالہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ لیکن ان کے درمیان ایک نہایت اور جادوئی سرخ گلاب چمک رہا تھا، جن کی پنکھڑیوں پر شبنم کے موتی چمک رہے تھے۔ پری نے خاص ہدایت دی، خبردار، اس نایاب اور جادوئی سرخ گلاب کو بہت احتیاط سے رکھنا۔ اس جادوئی سرخ گلاب کو گھر کے پیچھے والے پرانے کنویں میں ڈال دینا۔ ہر روز وہاں جا کر گنگنانا، میرے پیارے گلاب ذرا کھلو، اور میری بات جب پھول پانی سے اوپر آئے تو اسے پاک شبنم کے قطرے اور چاندنی کا سنہری پانی پلانا۔ خالہ جان، میں تازہ گلاب لے آئی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی برف میں گلاب؟ اے میرے پیارے گلاب، ذرا کھلو اور میری بات سنو۔ جلدی وہ پھول اس کا سب سے اچھا دوست بن گیا۔
آئی میرے پیارے گلاب ذرا کھلو اور میری بات سنو. جب لالچی خالہ اور سیما نے دیکھا کہ کلثوم اب اداس رہنے کے بجائے خوش اور پرسکون رہتی ہے تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا. جب انہوں نے کلثوم کو کنویں پر پھول سے باتیں کرتے دیکھا تو ان کے اندر کی برائی جاگ اٹھی. اگلے ہی دن خالہ نے کلثوم کو دور دراز کے صحرا میں مویشی چرانے بھیج دیا. اس کے جاتے ہی دونوں ماں بیٹی کنویں پر گئیں اور وہی گیت گنگنایا. معصوم پھول کلثوم کی آواز سمجھ کر جیسے ہی کنویں کی سطح پر آیا، خالہ نے اسے بے رحمی سے توڑ کر پیروں تلے مسل دیا اور وہیں پھینک کر چلی گئی. شام کو جب کلثوم لوٹی اور کنویں کے پاس گئی تو اپنے پیارے پھول کو مسلا ہوا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے دکھی دل کے ساتھ پھول کی ٹوٹی ہوئی ڈنڈیاں اٹھائیں، اپنے کمرے میں لائی اور انہیں ایک گملے میں لگا دیا. اسی وقت پری نمودار ہوئی اور بولی، دکھی نہ ہو. دکھی کیوں ہوتی ہو؟ تم نے جس محبت سے ان ڈنڈیوں کو گملے میں لگایا ہے یہی تمہاری قسمت بدلیں گی. چند دنوں بعد ملک کے شہزادے راہل کی شادی کے لیے ایک شاندار شاہی جشن کا اعلان ہوا. کلثوم نے بھی جانے کی خواہش ظاہر کی. میں بھی شہزادے راہل کے شاہی جشن میں جانا چاہتی ہوں. لیکن لالچی خالہ نے اسے پرانے کپڑوں کا تانا دیا. تم ایک معمولی لڑکی اس شاندار جشن میں جاؤ گی؟ کبھی نہیں. اور اپنی بیٹی کو ساتھ جشن میں لے گئی. کلثوم کمرے میں رو رہی تھی. کاش میں بھی شاہی جشن میں جا سکتی. کہ گملے سے اچانک ایک سنہری روشنی نکلی. پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے گملے کی طرف دیکھو. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت تحفے. کلثوم جب جشن میں پہنچی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر پورا حال حیران رہ گیا. یہ کتنا خوبصورت شاہی محل ہے. یہ کلثوم کہاں سے اتنی خوبصورت سفید ڈریس اس کے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادہ راہل پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا. میں نے ایسی خوبصورتی پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس کی خوبصورتی دیکھ کر پورا حال حیران رہ گیا. شہزادہ راہل پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا. آپ کی خوبصورتی نے مجھے پہلی ہی نظر میں آپ کا دیوانہ بنا دیا ہے. اس نے وہیں کلثوم سے شادی کا اعلان کر دیا. میں آج ہی سب کے سامنے اس خوبصورت شہزادی سے اپنی شادی کا اعلان کرتا ہوں. اگلے ہی دن دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی. آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. شادی کے کچھ عرصے بعد کلثوم اپنے والدین کی برسی کے موقع پر اپنے گھر آئی. ایک دن خالہ پیار کا ڈرامہ کرتے ہوئے اسے گھر کے پاس بہتی تیز ندی کے کنارے لے گئی اور باتوں باتوں میں موقع پا کر کلثوم کو ندی میں دھکا دے دیا.
خالہ نے سوچا کہ کلثوم ڈوب کر مر گئی ہے، اس لیے وہ فوراً شہزادے کے پاس گئی اور روتے ہوئے جھوٹی کہانی سنائی۔ کلثوم ندی کے کنارے سیر کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈوب کر مر گئی، اور اس کی آخری خواہش تھی کہ آپ سیما سے شادی کر لیں تاکہ وہ آپ کا خیال رکھ سکے۔ شہزادہ راہل شدید غمزدہ تھا، لیکن اس نے کلثوم کی آخری خواہش سمجھ کر سیما سے شادی کر لی۔ کلثوم ندی میں ڈوبی نہیں تھی، بلکہ اس کی روح ایک پیاری بلبل میں بدل گئی اور محل کے باغ میں رہنے لگی۔ جب بھی شہزادہ وہاں سے گزرتا، بلبل اس کے کپڑوں اور اس کی صحت کا خیال رکھنے والے گیت گاتی۔ شہزادے کو اس کی آواز میں کلثوم کا لمس محسوس ہونے لگا۔ سیما نے حسد میں آ کر اس بلبل کو پکڑ کر مار ڈالا اور اس کے پر جلا کر باغ میں پھینک دیے۔ ان جلے ہوئے پروں سے باغ میں ایک عجیب و غریب درخت اگا جس پر ایک شاندار اور جادوئی پھل لگا۔ ایک غریب بوڑھی عورت وہاں سے گزری تو وہ پھل خود ہی اس کی گود میں آ گرا۔ بوڑھی عورت جب بھی کام سے گھر لوٹتی اسے اپنا گھر صاف ستھرا اور گرما گرم کھانا تیار ملتا۔ یہ کھانا کس نے بنایا اور صفائی کس نے کی؟ روزانہ آخر یہاں کون آتا ہے؟ ایک دن اس نے چھپ کر دیکھا تو پھل سے وہی خوبصورت کلثوم باہر نکل کر کام کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے فوراً پھل کا چھلکا جلا دیا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ فکر نہ کرو، اب تم محفوظ ہو۔ وہ اب تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ اب تم میری بیٹی ہو۔ ایک دن شہزادہ راہل شکار کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے گھر پانی پینے کے لیے رکا۔ کلثوم نے شہزادے کے لیے ایک خاص انداز کا بیٹل لیف تیار کر کے بھیجا۔ شہزادے نے جیسے ہی وہ کھایا، وہ پہچان گیا کہ یہ صرف اس کی کلثوم بنا سکتی ہے۔ جب کلثوم سامنے آئی تو دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ کلثوم نے لالچی خالہ اور سیما کی تمام خوفناک سازشیں شہزادے کو بتا دیں۔ یہ سب میری خالہ اور سیما کی سازش تھی۔ کیا؟ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ لالچی ہیں اور آپ کو پانا چاہتی ہیں۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہزادہ راہل نے عزت اور احترام کے ساتھ کلثوم کو واپس محل لایا۔ جب سیما نے کلثوم کو زندہ اور پہلے سے بھی زیادہ حسین دیکھا تو وہ خوف اور حسد سے کانپنے لگی۔ یہ تم ہو کلثوم؟ تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو۔ اس نے جل کر پوچھا، تم اتنی زیادہ خوبصورت اور چمکدار کیسے ہو گئی؟ ایسا کیا راز ہے تمہاری خوبصورتی کا؟ تو بہت آسان ہے سیما۔ مجھے ندی کے کنارے ایک جادوئی آئینہ ملا۔ اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ سیما نے کہا، ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تم میری بہن ہو، مجھے بھی دو وہ آئینہ۔ کلثوم نے کہا، وہ آئینہ تو میں نے اوپر رکھا ہے۔ سیما فوراً سے بھاگ کر گئی۔ تمہارے جھوٹ اور فریب کی یہی سزا ہے، تمہیں قید میں ڈالا جاتا ہے۔ جب لالچی خالہ کو یہ پتا چلا کہ شہزادے نے سیما کو قید میں ڈال دیا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس طرح تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ شہزادہ راہل اور کلثوم ہمیشہ کے لیے خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔